فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ ہونے کے حق پر دلیل لے کر آئے کہ یہ کتاب اللہ ہے، چونکہ یہ ان سے پہلے تشریف لائی تھی۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے کچھ وہ احکام تھے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھے، جیسے اونٹ تھا، یہ اس موسوی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ کچھ اور پرندے تھے جو ان کی شریعت میں کھانا جائز نہیں تھے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں وہ پرندے، وہ جانور اور کچھ احکام جو اس میں جائز نہیں تھے وہ تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، کہ شریعت میں حلال نہیں تھے، اس شریعت میں حلال ہو گئے، تو فرمایا کہ میں وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ یہ کام یہ جائز کرتے ہیں یا ناجائز کرتے ہیں، یہ جائز ہے، حلال ہے، کہ خود حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جائز کرنا، حالانکہ اگرچہ حکم رب کا ہی تھا لیکن نسبت اپنی طرف کی کہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے بزرگوں کی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا بالکل جائز ہے، اور ایسی ہی نسبت ایک سورہ اعراف میں حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام حلال کرنے کے لیے تشریف لایا۔ اس کی مزید صحیح تفصیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فاسقین کے، منافقین کے صحیح کے چھکے چھڑائے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک رسالہ لکھا ہے الامن والعلا للہ المصطفیٰ، یہ رسالہ ہے 30ویں جلد، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کیا کیا کام حضور جان عالم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی مرضی سے شریعت کے اندر کر سکتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اس میں عیسائیوں کا جو یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ، یہ ان کا عقیدہ ہے، تو اس باطل عقیدے کا رد ہے اس میں کہ ابدیت کی نسبت حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف کی کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور تم سب بھی اللہ کے بندے ہو، یعنی بتا دیا کہ جس طرح تم بندے ہو اسی طرح میں بھی بندہ ہوں، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس رستے پر چلو گے تو یہ سیدھا رستہ ہوگا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو
تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تو بڑے پختہ ہیں اس بات پر، یہ بالکل ایمان لانے والے نہیں، اور ان کے پختہ ہونے کا سبب بھی حضرت عیسیٰ سے وہی بغض تھا، کیونکہ ان کی توریت شریف میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ مسیح تشریف لائیں گے، تو چونکہ حضرت عیسیٰ کی بشارت اس میں بھی لکھی ہوئی تھی، جس طرح حضور جن عالم علیہ السلام کی لکھی ہوئی تھی، تو وہ اپنے بغض کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے کہ نہیں ہم نے تو ان پر ایمان نہیں لانا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ پکارا کہ کون جو ہے وہ میرا اس معاملے میں مددگار ہوگا، تو وہ جو بالکل اوائل میں 12 لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، وہ بولے، وہ حواری ان کو کہتے ہیں جو بالکل قریبی کی ان کے ساتھی تھے، مددگار تھے، 12 لوگ تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے ہر طرح کے معاملے میں اور آپ کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اپنے ایمان پر اپنے قرب و جوار اور اپنے سے بڑے لوگوں کو گواہ کر لینا، یہ بھی سنت نیک لوگوں کی سنت میں آتا ہے کہ ہم ان پر گواہ مقرر کر لیں کہ آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی دور بیابان جنگل میں جائیں، کسی پہاڑ میں جائیں، کسی جناب سمندر کے بیچ سمندر میں چلے جائیں، تو وہاں ان چیزوں کو، جو پانی ہے، جو مچھلیاں ہیں، جو پتھر ہیں، جو جنگلات میں جناب بڑے بڑے درخت ہیں یا اور چرند پرند درند ہیں، ان کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کو اونچی اونچی آواز سے بندہ جناب وہ کلمہ شریف پڑھے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے اور اس طرح اپنے ایمان کی گواہی دے۔ اپنے حنفی ہونے کی، یا جو شافعی ہیں، جو مالکی ہیں، وہ اپنے اس مسلک کی بھی جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، تو اس طرح کی گواہی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ عیسائیوں نے کیا، ان یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا خفیہ انتظام کیا، اور ایک شخص کو مقرر کیا کہ تم کسی طریقے سے دھوکے سے ان کو وہاں پر لے آؤ جہاں پر ان کو سولی دینے کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب سے اٹھا لیا، بالکل جو ہے وہ آسمانوں پر، اور وہ جو شخص قتل پر معمور کیا گیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کا چہرہ اور اس کی چال ڈھال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے مشابہ ہو گئی۔ جب یہودی اس کمرے میں پہنچے اور حضرت عیسیٰ تو وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ شخص موجود تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی جو ہے وہ معاذ اللہ عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے سولی پہ لٹکا دیا۔ اب جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی جو چہرہ تھا اور وہ جو باقی جسم کا جو بقیہ حصہ تھا وہ دوبارہ اپنی پہلی شکل میں آ گیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بس دے دیا، بس یہی تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ تو اس کے بعد روح پوش ہو گئی، کسی کو نظر نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو ہے وہ قرب قیامت میں دجال کے آنے کے وقت میں حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک آخری نجات دہندہ ہوں گے جو مسلمانوں کو اس دجال اور اس طرح کے بہت سارے فتنوں سے امن عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم کرنے والے یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اس میں اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا، وہ مکروا ومکر اللہ۔ مکر جو ہے یہ اردو کے اندر اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ مکر جو ہے یہ اردو میں دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کسی کو کہ یار تم تو بڑے مکار ہو، تم نے تو بڑا مکر کیا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم نے دھوکہ دیا ہے، تم دھوکے باز ہو۔ تو یہ مکر کا لفظ اردو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جی اللہ نے دھوکہ دیا ہے، تو ایسا تو ظاہر ہے بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہاں، اردو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خفیہ تدبیر ہے۔ خفیہ تدبیر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ اگر اچھائی کے لیے کریں گے تو اچھی چیز ہے،
اور اگر برائی کے لیے کریں گے تو بری چیز ہے، تو ظاہر ہے پھر برائی کی نسبت اللہ کی طرف تو نہیں کریں گے، ہم اچھائی کی نسبت کریں گے۔ خفیہ تدبیر کا لفظ جو ہے وہ یوں استعمال کریں گے کہ یہ اچھائی والا معنی اللہ کی طرف لے کر جائیں گے، برائی والا معنی اللہ کی طرف لے کے جانا کہ بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں فرماتا، کسی کے ساتھ دھوکے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ ہاں اب چونکہ پہلے دور میں یہ تھا کہ مکر جو ہے عربی کے اندر یہ ایک عربی کے اندر بھی جو ہم اردو میں معنی کرتے ہیں خفیہ تدبیر کا، عربی کے اندر بھی یہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے عربی میں کرنا یہ درست تھا کہ کہہ دیا جائے کہ مکر تو مکر ٹھیک ہے خفیہ تدبیر کی، لیکن اب چونکہ عربی کے اندر بھی مستعمل ہو گیا ہے کفار کی طرف بار بار نسبت کرنے کی وجہ سے کہ مکر جو ہے وہ دھوکہ ہے، تو اس لیے اب عربی میں بھی اب اگر کوئی موجودہ عربی کی بات کوئی کرنا چاہے، عربی میں کلام کرنا چاہے تو مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہی مناسب ہے بلکہ انسب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔